آج سے ہم آپ کے لیے جس ڈرامے کا آغاز کر رہے ہیں اس کا نام ہے بے بسی۔ یہ ایک شخص تمیز الدین کی کہانی ہے جس کی پہلی بیوی اسے چھوڑ کر جا چکی ہے اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے، جبکہ دوسری شادی کے بعد اس کے ہاں 2 بیٹیاں ہیں اور اپنی بیوی کو وہ اسی بات کے اوپر طعنے دیتا ہے کہ اس کی بیٹیاں کیوں ہیں اور بیٹا کیوں نہیں، حتیٰ کہ بیٹا بیٹی تو خدا کی دین ہوتا ہے، اس میں عورت کا کیا قصور۔ لیکن اس شخص کو کون سمجھائے، یہ تو اپنی بیوی کو پیروں کی جوتی سے بھی زیادہ کمتر سمجھتا ہے، اسی لیے تو ہر وقت ان کے ساتھ لڑتا جھگڑتا رہتا ہے اور اپنی بیٹیوں کو میٹرک کے بعد اس نے کالج بھی نہیں جانے دیا، اسی لیے اس کی بیٹیاں بہت ریبیلیس ہیں۔ ایک بیٹی جس کا نام نیلی ہے اور دوسری بیٹی کا نام شبانہ ہے۔ نیلی تو اپنے والد کے لیے سردرد بنی ہوئی ہے کیونکہ وہ آگے اس کو منہ توڑ جواب دیتی ہے اور اس کو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ اگر اس کے گھر بیٹا نہیں تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، جبکہ اس کی پہلی بیوی جو کہ گھر چھوڑ کر دوسری شادی کر چکی ہے وہ ان سے زیادہ خوشحال ہے۔ لیکن تمیز الدین کو کہاں اس بات کا احساس کہ وہ اولاد کو جس طرح سے تربیت کر رہا ہے وہ ان کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان، کیونکہ اس کی یہ بیٹی نیلی تو بہت ہی زیادہ منہ زور ہو چکی ہے اور وہ اپنے باپ کو کسی بھی خاطر میں نہیں لاتی اور نہ ہی اس کو عزت اور احترام دیتی ہے، کیونکہ اس کا بیہیویئر بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اسی قسم کا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ اس طرح جھگڑتا ہے جیسے کہ وہ اپنی بیوی عشرت جہان کے ساتھ لڑتا ہے۔ لیکن جب سے اس نے نیلی کی منہ زوری دیکھ کر فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کی شادی اپنی پسند کے لڑکے سے کرے گا تو تب سے نیلی بھی اس کے خلاف ہو چکی ہے اور آگے جا کر وہ اس کی ساری باتوں کی وجہ سے بہت بڑے قدم اٹھانے والی ہے جسے یہ شاید مشکل سے ہی روک پائے، جبکہ اس کی پہلی بیوی جسے وہ چھوڑ چکا ہے اس کا نام عذرا بیگم ہے اور وہ ایک دوسرے شخص سے شادی کر چکی ہے۔ لیکن تمیز الدین سے اس کی ایک بیٹی افرا بھی ہے جسے اس کے سوتیلے والد نے بہت زیادہ لاڈ اور پیار سے بگاڑ رکھا ہے۔ وہ اس لڑکی کو محبت اس لیے دے رہا ہے کہ جب اس کو اس بات کا معلوم ہو کہ یہ شخص اس کا سوتیلا والد ہے تو اس کے بعد اس کی ساری ہمدردیاں اسی کے ساتھ ہوں۔ اس کے سوتیلے والد کی ماں ہر وقت اسی بات کے اوپر اپنے بیٹے کو طعنے دیتی ہے کہ اس نے ان لوگوں کو کیوں سہارا دیا ہے، جبکہ ان کا بیٹا یہ بات جانتا ہے کہ ان کی ساری دولت اسی کے ہاتھ آئی ہے اور اگر وہ ان دونوں کو خوش نہیں رکھے گا تو شاید حالات چینج ہو جائیں، کیونکہ آج جو اس کے پاس مال و دولت اور اسباب اور کاروبار ہے یہ سب کچھ عذرا بیگم کے والد یعنی افرا کے نانا کا ہے اور ان کی وفات کے بعد تو وہ یہ سارا انہی کے نام کر چکے ہیں، اسی لیے اس کا سوتیلا والد ان دونوں کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے تاکہ اس کو آگے کوئی بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ابھی تک تو وہ اس سارے پلان میں کامیابی بھی حاصل کر چکا ہے، کیونکہ جب آگے افرا کو یہ سب کچھ معلوم ہوگا تو سینیریو چینج ہو جائے گا، کیونکہ اس کو معلوم تب ہوگا جب اس کا ایک بوائے فرینڈ جو کہ اسی کی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اب وہ اپنے والد کے کاروبار کو سنبھال رہا ہے اور اس کا نام ساحر ہے، لیکن یہ افرا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اسی لیے روزانہ آفس جانے سے پہلے جب تک افرا سے مل نہ لے اس کا دن ہی نہیں چڑھتا اور افرا بھی اس کی محبت میں اتنی زیادہ گرفتار ہے کہ وہ اس کے بنا رہنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن ساتھ ساتھ اس کے دل میں کوئی ڈر بھی ہے کہ شاید کوئی اس سے چھین نہ لے۔ لیکن ساحر اس بات کو محسوس کرتے ہوئے کہ افرا اس کے بنا نہیں رہ پا رہی تو وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اسے جلد از جلد شادی کر لے گا، اسی لیے تو اپنے پیرنٹس کو بھی اس نے ساری بات آگاہ کر کے ان کے گھر رشتے کے بھیجنے کے لیے بھی منا لیا تھا، لیکن اس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ افرا کا والد اس کے والد کے آفس میں آ کے ساری بات ڈسکلوز کر دے گا کہ وہ اس کی سوتیلی بیٹی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ شادی سے پہلے یہ ساری بات اس کی فیملی کو معلوم ہو جائے۔ یہ بات سننے کے بعد تو ساحر کے والدین اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہوں گے کہ آخرکار وہ کیا فیصلہ کرے، وہ لڑکی جو کہ اپنے خاندان کی سگی بیٹی ہی نہیں تو آگے ان کے لیے کوئی پرابلمز نہ کریٹ ہو جائے۔ لیکن یہ باتیں جاننے کے بعد ساحر کو بہت زیادہ غصہ آئے گا کہ شاید افرا کے والد نے جان بوجھ کر اس کے والد سے یہ ساری بات ڈسکلوز کی ہے تاکہ یہ شادی نہ ہو پائے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے ابھی تک تو اس کو معلوم نہیں، لیکن وہ بہت جلد اس بات کو پتہ لگانے میں دیر نہیں کرے گا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی کیونکہ افرا کو جب یہ باتیں معلوم ہوں گی تو وہ اپنے والد کے احسانات کے بدلے بہت بڑی قربانی دینے والی ہے جس سے اس کی اور ساحر کی زندگی ایک حد تک تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ یہ ڈرامہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ابھی سے سٹارٹ کر دیں، کیونکہ آگے اس کی نیکسٹ ایپیسوڈز میں آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ کہانی A to Z بالکل چینج ہو جانے والی ہے، کیونکہ افرا کی شادی جب دوسرے شخص کے ساتھ ہوگی تو پھر کہانی ایک نیا ہی موڑ لے کر جنم لے گی اور اس کے بعد آپ کی حیرت کی انتہا ہی نہیں رہے گی کہ آخر کوئی انسان کسی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ آج کے پرومو ریویو ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔
اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا. پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈز کے پرومو ریویو ویڈیوز کے ساتھ. اللہ حافظ.